بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر گزشتہ 3 سالوں کی طرح اس سال بھی اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے گرینوچ یونیورسٹی میں ایک روزہ اردو کانفرنس ادب، آداب اور شاعری میں موجود ہیں. عصر حاضر میں اردو زبان کی اہمیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ جس سے فرار ممکن نہیں. 1/4 دنیا جس زبان کو بولنے، سمجھنے اور لکھنے کے قابل ہے، باوجود اس اکثریت کے زبان ترقی کے سفر کی جانب گامزن نہیں ہے بلکہ زبوحالی کا شکار ہے. جنہوں نے زبان کو فروغ دینے کے بجائے عصر رواں کے بہتے دھارے میں اس زبان کو دوسری زبانوں کے ساتھ مدغم کر کے اس سے تختہ مشق بنا دیا ہے. حسب روایت اس بزم کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں جناب وقار حیدر زیدی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ محترم سبیع الدین کہ آپ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے اردو کے خیالات پہ روشنی ڈالیں. جناب معزز سامعین، السلام علیکم. اردو ادب ہمارے ورثے کا ایک بہت اہم حصہ ہے. یوں تو اردو اشعار صدیوں سے کہے جا رہے ہیں، لیکن اردو شاعری اپنی خوبصورتی کے سبب جانی اور پہچانی جاتی ہے. معاشرے میں اچھی اور معیاری شاعری سے معاشرے میں اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہر شاعر اپنے زمانے کو لکھتا ہے، اپنے ارد گرد کے مسائل پر نظر رکھتا ہے اور ہر مسئلے پر قلم اٹھاتا ہے. شاعری جذبات کا اظہار کا بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے. شاعر ایک بڑے واقعے کو بھی شعر میں اس طرح بیان کر دیتا ہے کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کر. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. آج ہمارے درمیان اس محفل میں چند مشہور معروف شعراء موجود ہیں جن کی شاعری اس محفل کو 4 چاند لگا دے گی. اردو زبان کی ترقی میں اہم کردار ہمارے شعراء کا ہے جن کی وجہ سے اردو زبان کی خوبصورتی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ نکھری چلی گئی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو کھول دیتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے محمد سبیع الدین آپ کے خیالات اظہار کرنے کا. تھینک یو. اب میں بلانا چاہوں گی ایک فکشنل رائٹر کو جنہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور ان کا تعلق ایکسپریس نیوز سے بھی ہے. میں بلانا چاہوں گی مسلم انصاری کو. السلام علیکم. آج کی بزم میں نثر کا بھی تھوڑا سا سیشن شامل ہے، تو اس میں ایک
ستمبر میں میری کتاب آ رہی ہے کابوس کے عنوان سے، تو اس سے ایک افسانہ آپ لوگوں کی سماعت۔ عنوان ہے کھوئے ہوئے شہر کی گڑیا۔ کھوئے ہوئے شہر کی گڑیا۔ کیا آپ کے پاس گڑیا ہے؟ کیسی گڑیا بچے؟ وہی گڑیا جو سب کے پاس ہوتی ہے، جس کی آنکھیں بھوری اور بال گھنگریالے ہوتے ہیں، جس کی آنکھیں خوابوں سے بھری ہوتی ہیں۔ نہیں بچے، ایسی گڑیا تو میری دکان پہ نہیں ہے، میں تو پرچون فروش ہوں۔ تم ایسا کرو، شہر کی طرف جاتے ہوئے کسی بڑی دکان سے معلوم کر لینا۔ شہر میں کچھ دن ہوئے ایک خوبصورت سی بچی دکھائی پڑ رہی ہے، جو دن چڑھتے ہی جانے کہاں سے آتی ہے اور رات گئے تک مختلف دکانوں سے کسی گڑیا کا پوچھتی ہے۔ کوئی اسے بتاتا ہے کہ یہ تو دودھ کی ڈیری ہے، یہاں گڑیا نہیں ملتی۔ کوئی اسے پیار سے سمجھاتا ہے کہ بھلا ڈاکٹر کی کلینک میں گڑیا کا کیا کام ہوگا، یا کھانے کے ہوٹلوں پہ گڑیا نہیں ملا کرتی۔ مگر وہ روز پورے شہر کی ہر دکان سے گڑیا کا معلوم کرتی ہے، اور رات کے کسی پہر اچانک روپوش ہو جاتی ہے۔ گوشت کی دکانوں، منڈیوں، چائے کے ڈھابوں، پھل فروشوں کی ریڑھیوں اور میڈیکل اسٹور، سبھی جگہ وہ یہی سوال کرتی پائی جاتی ہے، کیا آپ کے پاس گڑیا ہے؟ ابھی کل ہی اس بچی نے کسی راہ چلتے بھکاری سے روک کر خدا کے نام پر کچھ مانگا، تو وہ بولی، دیکھو ایسا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ گڑیا کی تلاش میں لگ جاؤ، کیونکہ تمہاری بھی گڑیا ہی گم شدہ ہے۔ بھکاری کچھ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھتا اور جان چھڑاتا، مگر وہ بچی رونے لگ گئی۔ بھرے بازار میں اس رونے کی آواز سے لوگ جمع ہو گئے اور بھکاری کو مارنے لگے، تو وہ بولی، اسے جانے دو، یہ غلط نہیں ہے، اسے بھی نہیں معلوم کہ اس کی گڑیا گم چکی ہے۔ اور پھر وہ بھیڑ سے پوچھنے لگ گئی، کیا آپ میں سے کسی کے پاس گڑیا ہے؟ کچھ دن پہلے وہ ایک تھانے میں پہنچ گئی۔ اس نے حوالدار سے کہا، تمہاری آنکھوں میں کسی گڑیا کا خوف دکھ رہا ہے، ایسا لگتا ہے تم نے بڑے صاحب کے حکم پر کسی گڑیا کا خون کر دیا ہے، تمہارے ہاتھ اس کے خون سے رنگین ہیں۔ حوالدار کھسیانہ ہو کر اندر کی طرف بھاگ گیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں خوف بڑھ رہا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ گڑیا کیا ہوتی ہے۔ راہگیر اور دکاندار سوچوں میں گم پائے جاتے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو الٹی سیدھی کہانیاں یا لوریاں سنا کر رات آنے سے پہلے ہی سلا دیتی ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں وہ کسی گڑیا کے بارے میں سوال نہ کر لیں۔ بڑے بوڑھے الاؤ کے گرد شام میں بیٹھ کر باپ داداؤں کی جھوٹی کہانیوں کی جگہ گڑیا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لوگ اس بچی کے بارے میں بھی عجیب و غریب باتیں کرنے لگے ہیں۔ عورتیں شادیوں میں ایک ساتھ بیٹھ کر اس بچی کے بارے میں من گھڑت کہانیاں بن رہی ہیں۔ بی صبورہ نے کہا، یہ کوئی سایہ ہے، لگتا ہے یہ کسی بن بیاہی مر جانے والی نیک عورت کی بدروح ہے جو بھٹک رہی ہے۔ شگفتہ کا اس کے بارے میں خیال ہے، یہ بچی کسی بھیڑ میں گم ہوئی ہوگی، اسے اس کے گھر تک پہنچانا چاہیے۔ نیلم اور اس کی بہن عذرا سوچتی ہیں، یہ شہر کے کسی بڑے سیاستدان کی کوئی چال ہے، ضرور اس کے پیچھے حکومت کی کارستانی ہے، غرض وہ بچی ایک معمہ ہے۔ کچھ ہی دن پہلے اخبار میں کسی نے اس پر لکھا تو اسے ٹی وی اینکروں کے ہجوم نے گھیر لیا اور بچی سے ان کا مکالمہ شروع ہوا۔ بیٹا، آپ کا کیا کھویا ہے؟ گڑیا۔ آپ کی گڑیا کہاں کھوئی؟ مجھے نہیں پتہ انکل، مجھے لگتا ہے میری گڑیا گھر سے بھاگ گئی تھی، شاید اسے ڈر تھا کہ اس کی شادی وقت آنے سے پہلے کروا دی جائے گی یا میں اسے چھوڑ دوں گی۔ آپ کی گڑیا کیسی تھی؟ معصوم اور بھولی بھالی تھی۔ اس کے ہاتھ نومولود بچے کی طرح چھوٹے اور گورے تھے۔ اس کی آنکھیں صاف تھیں جن میں خواب دوڑتے پھرتے دکھائی پڑتے تھے۔ اس کے بال میں روز کنگھی سے بنایا کرتی تھی، مگر وہ پھر بھی گھریالے ہی رہتے تھے۔ مگر اس کا ایک بازو پچکا ہوا تھا۔ ایک بار امی ابو کی لڑائی میں میری ماں نے غصے میں کچھ نہ ہاتھ میں آنے پر میری گڑیا اٹھا کر دیوار پر ماری تو اس کا بازو پچک گیا۔ میں نے کئی روز اس کی پٹی کی، مگر ابھی تو اس کا زخم بھی نہیں بھرا تھا کہ وہ گم ہو گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ چوری ہو گئی ہو۔ گڑیا کی آنکھیں سچائی کی وجہ سے چمکتی تھیں، ہو سکتا ہے رات گئے کوئی گھر میں نقب لگا کر آیا اور گڑیا کی چمکتی آنکھوں کو مہنگی چیز سمجھ کر لے گیا ہو، یا وہ جب گھر سے بھاگ رہی ہو تو کسی تیز رفتار گاڑی کے نیچے آ گئی ہو۔ بیٹا، اگر ایسا ہے تو تم اسی گڑیا کی تلاش کرو، تمہارے ڈھونڈنے کے انداز سے تو ایسا لگتا ہے تمہیں نئی گڑیا چاہیے۔ ایک سینئر صحافی نے ٹاک شو میں اس سے سوال کیا تو وہ بچی اداس ہو گئی۔ کافی دیر تک جب اسے لگا کہ اب کچھ بول ہی لینا چاہیے تو وہ دھیرے سے بولی، ساری گڑیا ایک جیسی ہوتی ہیں، انہیں گود میں لینے یا سرہانے لٹانے سے بھلے خواب آتے ہیں، برسوں کی نیند پوری ہوتی ہے۔ گڑیا اگر ایک بار روٹ جائے تو اسکول سے ملا ہوم ورک ادھورا رہ جاتا ہے، مگر وہ کبھی نہیں مانتی، پھر وہ گڑیا دوسری گڑیا میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس طرح سبھی گڑیا ایک ہی ہوتی ہیں۔
اس کے جواب سے ٹی وی اینکر ایسے چپ ہو گیا جیسے اسے اپنی کھوئی ہوئی گڑیا یاد آ گئی ہو۔ شہر میں خوف و راز پھیل چکا ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، ہر کوئی ڈرتا ہے کہ کہیں گڑیا کی بات بیچ میں نہ آ جائے۔ مساجد سے گم شدہ گڑیا کے اعلان ہوتے ہیں، شہر کی ہر بڑی عمارت کی دیواروں پر گم شدہ گڑیا کے پوسٹر چپکے ہوئے ہیں۔ ایک انہونی بات کا خوف ہر جانب دوڑتا پھر رہا ہے۔ کوئی تکیے کے نیچے رات میں چاقو رکھ کر سوتا ہے تو کوئی دروازوں پہ اتنے تالے لگاتا ہے کہ مانو تالوں کو دروازہ لگایا ہوا ہے۔ جامعہ مسجد کے امام صاحب نے عوام کو اس پریشانی سے نکلنے کا وظیفہ بھی بتا دیا ہے، مگر گڑیا مل کر نہیں دے رہی۔ گفٹ سینٹروں میں بس پلاسٹک کے کھلونے اور گڑیا کی یاد میں بنائے گئے اس کے مجسمے ہیں، گڑیا نہیں ہے۔ میرے دوست، گڑیا کہیں نہیں ملی، نہ تو کسی دلہن کو جہیز میں، نہ ہی غریب بچوں کو اپنی ماں کی پرانی پیٹی میں۔ جب کسی کی محبت چھنتی ہے تو مانو اس کی گڑیا چھن جاتی ہے۔ کسی باپ نے ضرورت کے ہاتھوں اپنی بیٹی کی کم عمری میں شادی کر دی ہے تو مانو اپنی گڑیا کسی اور کو سونپ دی ہے۔ کچھ ہوس کے پجاریوں نے شہوت اتارنے کے لیے معصوم گڑیاؤں کا بدن نوچ لیا ہے تو گڑیا تار تار ہو گئی ہے۔ گڑیا یہیں کہیں ہے، مگر دیکھنے کا انداز بدل گیا ہے۔ لوگ اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ کسی ماں اور بیٹے نے مل کر گھر کی بہو مار دی ہے تو گڑیا مر گئی ہے۔ کسی مرد نے عورت پر ہاتھ اٹھایا ہے تو گڑیا کے گال پچک گئے ہیں۔ جو کوئی بچہ یا بچی اپنا مستقبل خود نہیں چن پایا بلکہ اس کے لیے جو بڑوں نے طے کر لیا اسے وہی تکمیل تک پہنچانا ہے تو گڑیا کی آنکھوں سے خواب اچک لیا گیا ہے۔ خاندان میں رشتے نہ ملنے پر گھر بیٹھی گڑیا بوڑھی ہو رہی ہے۔ عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دے کر گڑیا جیسی پاک سچائی دبائی جا رہی ہے۔ ناحق کسی کو اذیت پہنچا کر گڑیا کو رونے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ سفید پوش شخص تک روٹی نہیں پہنچی تو اس گھر بھر کی گڑیا بھوکی ہے۔ سچی بات ہے، سپنوں کا کھونا گڑیا کے کھونے جیسا ہے۔ گڑیا کھو گئی ہے، تمہاری بھی میری بھی۔ اختتام میں تو بس اس بچی کا سوال ہے جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو سنایا، وہ سوال جو وہ ہر دکان، ہر راگیر، ہر گھر کا دروازہ بجا کر پوچھتی ہے، کیا آپ کے پاس گڑیا ہے؟ تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ کا مسلم انصاری صاحب۔ عثمان جامع صاحب کا اسلوب تحریر طنز و مزاح کا حامل ہے۔ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ان کی 4 شاہکار کتابیں ہیں۔ اب میں درخواست گزار ہوں ہمارے معزز کسی تعارف کے نہ محتاج اردو ادب کی ایک بڑی علمی شخصیت کہ وہ آئیں اور ہم سب کے دلوں کو اپنے منفرد انداز سے محسوس فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ایک افسانچہ اور کچھ اپنی فقاہی تحریر سے اقتباسات پیش کروں گا۔ افسانچے کا عنوان ہے التجا۔ یا اللہ، مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ سردار کی نجی جیل اس کے حکم پر لوگوں کے قتل اور تذلیل کے ہر واقعے سے واقف مولوی نے سردار کی تدفین کے بعد پوری رقت کے ساتھ دعا مانگی۔ ننھے میروں نے بھی ساتھ کھڑے پیوند لگے کپڑوں میں ملبوس باپ کے اشارے پر اپنے مننے ہاتھ اٹھا دیے۔ اگلے سال میروں کا باپ مر گیا۔ تازہ قبر کے پاس کھڑے مولوی نے دعا شروع کی، یا اللہ، مرحوم کو جنت۔ نہیں، ننھا میرو چیخا اور آستین کھینچ کر مولوی کا ہاتھ نیچے کرنے لگا، جیسے دعا کو ہاتھ سے گرا دینا چاہتا ہو۔ جنت میں نہیں، ادھر سردار بھی ہوگا۔ میرو کی التجا سے بھری ہچکیاں قبرستان کے سناٹے میں گونجنے لگیں۔ اچھا، یہ ایک تحریر تھی میری، عنوان تھا مہنگائی کے دنوں میں محبت۔ مہنگائی کے دنوں میں محبت، اس سے ایک چھوٹا سا اقتباس پیش ہے۔ مہنگائی کا بوجھ جو عوام کے سر پر آ پڑا ہے، اس کی وجہ سے عشق دل و دماغ سے کہیں دور جا پڑا ہے۔ حال یہ ہے کہ جو لوگ سامنے والی کھڑکی میں چاند سا چہرہ دیکھ کر اس چاند سے اپنی عید کرنے کی آس میں اپنی کھڑکی کا پردہ بنے دن بھر لٹکے رہتے تھے، اب وہ یاروں دوستوں کے پاس جا کر گریاں کنا ہیں، کوئی تعویذ دو رد بلا کا، پڑوسن میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ جو سنگدل محبوب کو اپنے قدموں میں لانے کے لیے کالے علم والے پروفیسروں کے دیواری اشتہارات پڑھ کر تعویذ لینے پہنچ جایا کرتے تھے، وہ اب اسی پروفیسر کے قدموں میں پڑے فریاد کرتے ہیں، بابا وہ قدموں میں پڑی ہے اور میں بیکار پڑا ہوں، اب اسے قدموں سے اٹھا بھی دو تاکہ روٹی تو کسی طور کما کھائے مچھندر۔ دراصل بے روزگار مچھندر کو باہر نکل اور نوکری ڈھونڈ کے سخت جملے کے ساتھ باپ کا ہاتھ پڑا ہے، مگر پروفیسر اڑا ہوتا ہے کہ اب عمل کرنے کی فیس دگنی ہوگی،
کیونکہ سنگ دل محبوب کو باہر کے کھانوں اور مفت میں موبائل بیلنس لوڈ کرانے کے مزے لگ گئے ہیں، اور وہ صرف قدموں میں نہیں تمہارے گوڑے گٹوں میں بیٹھ گیا ہے۔ جنہیں پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی، وہ اپنی محبوبہ کو آخری بار پٹرول کی قیمت بڑھنے سے پہلے نظر آئے تھے۔ اب اپنی موٹر سائیکل کے میٹر پر نظر جمائے وہ اپنی پہلی نظروں حسب ارادہ پہلی نظروں والی آخری محبت کے محلے سے دور ہی دور گزر جاتے ہیں۔ وہ جو معشوق پر جان دینے کو ہر وقت تیار رہتے تھے، گرانی کے بعد انہیں یوں لینے کے دینے پڑے ہیں کہ جب اپنی جان کو ریستوراں میں کھانا کھانے کے بعد بل دیکھ کر جان پر بناتی ہے تو سامنے بے فکری سے بیٹھی جان سے کہنے کو دل چاہتا ہے، جان میں تمہیں کسی اور کو دے دوں۔ چاند تارے لانے کا دعویٰ تو خیر عشاق کی بہت پرانی گولی ہے کہ جس پر آج تک کسی محبوبہ نے یقین نہیں کیا، اور جس نے یقین کر کے تو کب لا رہے ہیں چاند کی تکرار شروع کی، اس کے محبوب کو تنگ آ کر آخر درخواست کرنا پڑی، اے چاند یہاں نکلا نہ کر۔ اب تو حال یہ ہے کہ چاند تارے توڑ لانے کا جھانسا دینے والے کو چاند تاروں والے ہوٹل میں چائے پلانے کی فرمائش پر بھی دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں، اور وہ اپنی چاند کو اس طرح نظر انداز کر کے جیسے رویت ہلال کمیٹی پشاور میں نظر آنے والے چاند سے نظریں چرا لیتی ہے، یوٹیلیٹی سٹورز کی قطاروں میں آٹا گھی لینے کے لیے کھڑا چندیا کھجا رہا ہوتا ہے۔ ایک اور تحریر تھی میری، ہماری 8 الجھنیں سلجھا دیجیے، اس کی کچھ الجھنیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی الجھن، آوارہ کتے۔ آخر کتے ہی آوارہ کیوں کہلاتے ہیں؟ کسی سے نہیں سنا آوارہ بلی، آوارہ بھینس، آوارہ گائے، آوارہ بکری۔ ان جانوروں کو آوارہ سمجھا جاتا تو کوئی تو کہتا، بھیا دودھ والے، یہ دودھ کسی آوارہ بھینس کا تو نہیں؟ دیکھو ہمیں شریف باحیا بھینس کا دودھ ہی دینا۔ نہ کبھی یہ سننے کو ملا، ارے سنیے، کیا کسی آوارہ گائے کا گوشت لے آئے تھے؟ کباب میدے میں گھومے جا رہے ہیں۔ آئندہ گائے کا چال چلن دیکھ کر گوشت لیجئے گا، قصائی کا چال چلن ٹھیک نہیں، ورنہ میں خود لے آتی۔ ایسا کوئی فقرہ آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ آوارہ کوئی کتا ہی آوارہ کیوں؟ یہاں تک کہ آوارہ کتیا بھی کبھی نہیں سنا۔ ممکن ہے وہ نیک تینت ہو اور آوارہ کتے کی کھوج میں ذرا دیکھ کر آؤں کہاں رہ گئے کہہ کر گلی گلی گھومتی ہو۔ کوئی بتائے کتے کا نہ گھرانہ، نہ ملازمت، نہ کاروبار، پھر اس سے یہ توقع کیوں رکھی جاتی ہے کہ وہ گلیوں، کوچوں، سڑکوں، میدانوں میں مارا پھرنے کے بجائے صبح 8 بجے گھڑی دیکھتا اور تیز چلتا گلی سے گزر جائے، اور شام 5 بجے کے بعد تھکا ہارا سر جھکائے آتا دکھائی دے؟ حد ہو گئی، ایک تو کسی کو کتا کہو، پھر ساتھ آوارہ بھی لگا دو۔ یہ سن کر وہ کاٹ کھانے کو نہ دوڑے تو کیا کرے؟ دوسری الجھن، نازیبہ حرکات۔ ہم جب بھی اس طرح کی خبر پڑھتے ہیں کہ فلاں مقام پر ایک جوڑا سرعام نازیبہ حرکات کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ نازیبہ حرکت کیا ہوگی؟ کیا جوڑا کسی تقریب میں کرسی پر اکڑو بیٹھا پایا گیا؟ ان میں سے ایک اپنے دامن سے دوسرے کی ناک صاف کر رہا تھا، دونوں حلق تک کھانا کھا کر نکلے اور لوگوں کے منہ پر ڈھوں ڈھوں کر کے ڈکارے مارنے لگے۔ آخر ایسی کیا نازیبہ حرکت تھی کہ پکڑے گئے؟ ایک الجھن، یہ شارع عام نہیں ہے۔ ہم نے جب بھی کسی سڑک پر بورڈ لگا دیکھا یہ شارع عام نہیں ہے، دیر تک وہیں رک کر غور کرتے رہے کہ اس شارع میں ایسا خاص کیا ہے۔ آخر کوئی خاصیت نظر نہ آئی تو بورڈ پر درج تحریر کے نیچے ایسی کوئی خاص بھی نہیں ہے لکھ کر آگے چل دیے۔ ایک الجھن، محب وطن پاکستانی۔ یہی سنتے اور پڑھتے آئے کہ فلاں صاحب محب وطن پاکستانی ہیں، یا جو صاحب انتقال فرما گئے وہ محب وطن پاکستانی تھے۔ دل کو یہ خیال ستاتا ہے کہ جب پاکستانیوں میں ایسے خواتین و حضرات ہیں جن کا خاص طور پر محب وطن پاکستانی کی اصطلاح کے ساتھ تذکرہ کرنا ضروری ہے، تو غیر محب وطن پاکستانی بھی ہوں گے۔ لیکن ایسا کچھ سنا تو کبھی نہیں کہ معروف سیاستداں بننے میاں چل بسے وہ غیر محب وطن پاکستانی تھے۔ تو کیا ایسا ہے کہ محب وطن پاکستانی ہی وفات پاتے ہیں؟
اور غیر محب وطن پاکستانی دیے چلے جاتے ہیں. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. ملک مسلسل نازک دور سے گزر رہا ہے اور غیر محب وطن پاکستانی گزر ہی نہیں رہے. اب آپ ہی بتائیے کہ ہم نے جس بارے میں جو سمجھا صحیح سمجھا, نہیں سمجھا تو ہمیں سمجھائیے اور ہماری الجھنیں سلجھائیے. بہت شکریہ. ہم بہت مشکور ہیں کہ عثمان جامع صاحب نے اپنے گراں قدر مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کا شکریہ. دبستان کراچی کے ایک ایسے شاعر کو خداوت اظہار دینے جا رہی ہوں جو نہ صرف عمدہ شاعری کرتے ہیں بلکہ مختلف میڈیا چینلز کے لیے ڈرامے, ڈاکیومنٹری, کہانیاں اور افسانے نویسی کے دل دادا ہیں. ساتھ ساتھ شعبہ ادریس کے بھی وابستہ ہیں. جناب عمران شمشاد. دوستوں کو شعر پیش کرتا ہوں میں. کہ زمانہ لاکھ کہے تم سے تم بدل جاؤ. حجاز نظر آ گئے مجھے. زمانہ لاکھ کہے تم سے تم بدل جاؤ, تم اپنے رنگ زمانے کے منہ پہ مل جاؤ. زمانہ لاکھ کہے تم سے تم بدل جاؤ, تم اپنے رنگ زمانے کے منہ پہ مل جاؤ, اور تمہاری راکھ سے ابھرے کوئی نئی تصویر, تمہاری راکھ سے ابھرے کوئی نئی تصویر, اگر جلے ہو تو اچھی طرح سے جل جاؤ. تمہاری راکھ سے ابھرے کوئی نئی تصویر, اگر جلے ہو تو اچھی طرح سے جل جاؤ. اور دلی تمنا تھی بابا, دلی تمنا تھی میری کہ لڑکھڑا جاؤں, دلی تمنا تھی میری کہ لڑکھڑا جاؤں, گرے ہوں میں کسی نے کہا سنبھل جاؤ. دلی تمنا تھی میری کہ لڑکھڑا جاؤں, گرے ہوں میں کسی نے کہا سنبھل جاؤ. یہ شہر رات میں ایک روپ دھار لیتا ہے, یہ شہر رات میں ایک روپ دھار لیتا ہے, یہاں سے شام سے پہلے کہیں نکل جاؤ. یہ شہر رات میں ایک روپ دھار لیتا ہے, یہاں سے شام سے پہلے کہیں نکل جاؤ. زمانہ لاکھ کہے تم سے تم بدل جاؤ, تم اپنے رنگ زمانے کے منہ پہ مل جاؤ. میں سر اٹھاؤں تو آگے نیا زمانہ تکے, میں سر اٹھاؤں تو آگے نیا زمانہ تکے, پلٹ کے دیکھوں تو وہ راستہ پرانا تکے, پلٹ کے دیکھوں تو وہ راستہ پرانا تکے. اور ہدایت, اڑان یہ نہیں ہوتی کہ یوں اڑے یوں گم, اڑان یہ نہیں ہوتی کہ یوں اڑے یوں گم, اڑان وہ ہے جسے دیر تک زمانہ تکے. ہاں, اڑان یہ نہیں ہوتی کہ یوں اڑے یوں گم, اڑان وہ ہے جسے دیر تک زمانہ تکے. اور یہ تیر اتنے یقین اتنے انہماک سے کھینچ, یہ تیر اتنے یقین اتنے انہماک سے کھینچ, تیری کمال نگاہی کو خود نشانہ تکے. یہ تیر اتنے یقین اتنے انہماک سے کھینچ, تیری کمال نگاہی کو خود نشانہ تکے. اور ضرور تیری صدا میں کمی رہی ہوگی, ضرور تیری صدا میں کمی رہی ہوگی, کہ ایسا ہو نہیں سکتا تجھے خدا نہ تکے, کہ ایسا ہو نہیں سکتا تجھے خدا نہ تکے. اور جسے ہو چاہا کسی شے کی ایک نسخہ ہے, جسے ہو چاہ کسی شے کی ایک نسخہ ہے, وہ صبح و شام اسی شے کو غائبانہ تکے. جسے ہو چاہا کسی شے کی ایک نسخہ ہے, وہ صبح و شام اسی شے کو غائبانہ تکے. اڑان یہ نہیں ہوتی کہ یوں اڑے یوں گم, اڑان وہ ہے جسے دیر تک زمانہ تکے.
جس کا ایک ایک شعر ایک کہانی رکھتا ہے, تو سوچ رہا ہوں کس کے نام کروں. بہرحال آپ سب کے نام ہیں. یہ کہ جل کر جس نے جل کو دیکھا, جل کر جس نے جل کو دیکھا, تم نے اس پاگل کو دیکھا. فروخ آ گئے. جل کر جس نے جل کو دیکھا, تم نے اس پاگل کو دیکھا. خواب دیے اور آئینے میں, خواب دیے اور آئینے میں آنے والے کل کو دیکھا. ہاں, خواب دیے اور آئینے میں آنے والے کل کو دیکھا. وقت کے سب سے اونچے پل سے, وقت کے سب سے اونچے پل سے آتے جاتے پل کو دیکھا. وقت کے سب سے اونچے پل سے, بابا, وقت کے سب سے اونچے پل سے آتے جاتے پل کو دیکھا. دیکھی تشنا لب کی آنکھیں, آنکھوں کے جل تھل کو دیکھا. ہاں فروخ, دیکھی تشنا لب کی آنکھیں, آنکھوں کے جل تھل کو دیکھا. صحرا میں ایک کرسی دیکھی, صحرا میں ایک کرسی دیکھی, کرسی پر سچل کو دیکھا. ہاں ہاں ہاں, صحرا میں ایک کرسی دیکھی, کرسی پر سچل کو دیکھا. اور کینچی جب ڈم ڈم پر جھپٹی, کینچی جب ڈم ڈم پر جھپٹی, کیکر نے پیپل کو دیکھا. موسم نے جب کروٹ بدلی, موسم نے جب کروٹ بدلی, چادر نے کمبل کو دیکھا. موسم نے جب کروٹ بدلی, چادر نے کمبل کو دیکھا. اور شک, شک نے کھدر کھرچ کھرچ کر, شک نے کھدر کھرچ کھرچ کر مل مل کر مل مل کو دیکھا. شک نے کھدر کھرچ کھرچ کر مل مل کر مل مل کو دیکھا. اور دیکھا کیا کیا دیکھ رہا ہے, دیکھا کیا کیا دیکھ رہا ہے, غور سے جب گوگل کو دیکھا. ہاں, دیکھا کیا کیا دیکھ رہا ہے, غور سے جب گوگل کو دیکھا. اور مشکل کتنی مشکل میں تھی, مشکل کتنی مشکل میں تھی, مشکل نے جب حل کو دیکھا. مشکل کتنی مشکل میں تھی, فاروق بہت محبت کے, مشکل کتنی مشکل میں تھی, مشکل نے جب حل کو دیکھا. اور لکھنے والوں, لکھنے والوں ہاتھ اٹھا لو, لکھنے والوں ہاتھ اٹھا لو. بس یہی تو کر رہے ہیں ہم لوگ. لکھنے والوں ہاتھ اٹھا لو, کس کس نے مقتل کو دیکھا. ہاں ہاں ہاں, بہت شکریہ فاروق. لکھنے والوں ہاتھ اٹھا لو, کس کس نے مقتل کو دیکھا. اور کامی بھائی آپ کے مزاج کے مطابق ہے کہ تم نے ضدی دیکھے ہوں گے, تم نے ضدی دیکھے ہوں گے, دل جیسے اڑیل کو دیکھا. ہاں ہاں, تم نے ضدی دیکھے ہوں گے, تم نے ضدی دیکھے ہوں گے, دل جیسے اڑیل کو دیکھا. جل کر جس نے جل کو دیکھا, تم نے اس پاگل کو دیکھا. بس ایک غزل سناتا ہوں, پھر میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. یہ وقت پر فریب یوں گزرے ہے تیز گام, یہ وقت پر فریب یوں گزرے ہے تیز گام, دن کی ہٹائی پنی تو اندر سے نکلی شام. یہ وقت پر فریب یوں گزرے ہے تیز گام,
दिन की हटाई पन्नी तो अंदर से निकली शाम, ईमानो इत्तेहाद की तंजीम खो गई, ईमानो इत्तेहाद की तंजीम खो गई, अब खांचा जैक पव्वा चलाते हैं ये निज़ाम। हाँ 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 शुक्रिया। ईमानो इत्तेहाद की तंजीम खो गई, अब खांचा जैक पव्वा चलाते हैं ये निज़ाम, अब खांचा जैक पव्वा चलाते हैं ये निज़ाम। खुद को गरीब मान के तकदीर जान के, वो जो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है वो कुछ इस अंदाज की हो गई है कि खुद को गरीब मान के तकदीर जान के दिन रात पिस रहे हैं दिलो जान से आवाम। खुद को गरीब मान के तकदीर जान के दिन रात पिस रहे हैं दिलो जान से आवाम। जिसको भी देखते हैं वो खोया हुआ सा है, जिसको भी देखते हैं वो खोया हुआ सा है, जिसको भी देखते हैं वो खोया हुआ सा है, जैसे मुकीम और कहीं है कहीं क़याम, जैसे मुकीम और कहीं है कहीं क़याम। और डेटा की इस सदी पे कभी गौर तो करो। अब हम सब तकरीबन डेटा बन गए हैं, नामों से ज़्यादा आदाद बन गए हैं, डिजिट बन गए हैं। तो हमारे फैसले अब डेटा साइंस करती है कि डेटा की इस सदी पे कभी गौर तो करो, इंसान बिक रहा है यहाँ कोड़ियों के दाम। डेटा की इस सदी पे कभी गौर तो करो, इंसान बिक रहा है यहाँ कोड़ियों के दाम। ईमान और इत्तेहाद की तंजीम खो गई, अब खांचा जैक पव्वा चलाते हैं ये निज़ाम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब इमरान शमसाद आपका। एक मुनफरद अंदाज के हामिल शायर जिनकी किताब तुम आखिर ख्वाब के किसके देखते हो ज़हर तबाह हैं, मुल्तमस हूँ फ़र्रुख इज़ार से कि वो अपने खूबसूरत अंदाज से हमारी इस बज़म को घर में आए। बहुत शुक्रिया। वारिस रज़ा साहब की सदारत में इजाज़त चाहूँगा वारिस भाई, चंद क़तात और फिर गज़ल के कुछ अशार। बुझने लगी है रोशनी दिल के ताल्लुकात की, बुझने लगी है रोशनी दिल के ताल्लुकात की, हाथों में कैसा वक्त ने ये माहताब दे दिया, तुमसे हमारा वास्ता इतना ही रह गया है क्या, तुमसे हमारा वास्ता इतना ही रह गया है क्या, हमने सलाम कर लिया तुमने जवाब दे दिया, तुमसे हमारा वास्ता इतना ही रह गया है क्या, हमने सलाम कर लिया तुमने जवाब दे दिया। खूब धोखा है ये भी साथ अपने, जीत कर खुद को हार देते हैं, खूब धोखा है ये भी साथ अपने, जीत कर खुद को हार देते हैं। जहर तो आदमी में होता है और हम सांप मार देते हैं, जहर तो आदमी में होता है और हम सांप मार देते हैं। मिलने में जिसने हमसे ज़माने लगा दिए, मिलने में जिसने हमसे ज़माने लगा दिए, हमने भी उसके होश ठिकाने लगा दिए। मिलने में जिसने हमसे ज़माने लगा दिए, हमने भी उसके होश ठिकाने लगा दिए, हमने भी उसके होश ठिकाने लगा दिए। और घर तो नया बना लिया मज़दूर ने मगर, वारिस भाई घर तो नया बना लिया मज़दूर ने मगर, ताले वही उठा के पुराने लगा दिए, ताले वही उठा के पुराने लगा दिए। गज़ल के चंद अशार के तेग उठाने वालों से न तीर चलाने वालों से, तेग उठाने वालों से न तीर चलाने वालों से, सच पूछो तो डर लगता है प्यार जताने वालों से, सच पूछो तो डर लगता है प्यार जताने वालों से। और कह दो उससे इतनी अना भी ठीक नहीं ये देखा है, कह दो उससे इतनी अना भी ठीक नहीं ये देखा है। हाथ मिलाना पड़ जाता है हाथ छुड़ाने वालों से, कह दो उससे इतनी अना भी ठीक नहीं ये देखा है। हाथ मिलाना पड़ जाता है हाथ छुड़ाने वालों से,
कैसे रखते हैं कदमों में धूल सुलगते सहरा की, कैसे रखते हैं कदमों में धूल सुलगते सहरा की। ऐश उड़ाने वालों सीखो खाक उड़ाने वालों से, कैसे रखते हैं कदमों में धूल सुलगते सहरा की। ऐश उड़ाने वालों सीखो खाक उड़ाने वालों से। जाने किस बस्ती के हैं ये लोग मुझे तो हैरत है, जाने किस बस्ती के हैं ये लोग मुझे तो हैरत है। आग बुझाना सीख रहे हैं आग लगाने वालों से। बहुत शुक्रिया। मेरी मुराद सैयद कामी शाह से भरपूर अंदाज में इनका इस्तकबाल कीजिए। क्यों? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत। तुमने कहा हम धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, हम धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, बच्चे बच्चे से झूठ बोलते हैं, अच्छा अच्छा बताते हैं सब कुछ और अच्छे से झूठ बोलते हैं। हम धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, बच्चे बच्चे से झूठ बोलते हैं, अच्छा अच्छा बताते हैं सब कुछ और अच्छे से झूठ बोलते हैं। आने वाले को जाने वाले को कहते हैं झूठा, आने वाले से झूठ बोलते हैं। जाने वाले को कहते हैं झूठा, आने वाले से झूठ बोलते हैं। बेटियों को वबा समझते हैं, बेटियों को वबा समझते हैं और बेटे से झूठ बोलते हैं। शेरनी धाड़ती है जंगल में, शेर चीते से झूठ बोलते हैं। बददयानत हैं बाघ के माली, पत्ते पत्ते से झूठ बोलते हैं। मैं तो हैरान हूँ उन्हें सुनकर, किस तरीके से झूठ बोलते हैं। उनकी हर बात लगती है सच्ची, उनकी हर बात लगती है सच्ची। इस तरीके से झूठ बोलते हैं झूठी तारीख लिखने वाले भी। किस सलीके से झूठ बोलते हैं। आप कुछ दूर चल ना पाएंगे, आप कुछ दूर चल ना पाएंगे। जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, झूठी खाते हैं चांद की कसमें और सितारे से झूठ बोलते हैं। खिड़कियों में दिए जलाते नहीं, अपने कमरे से झूठ बोलते हैं। बहुत शुक्रिया। पहले खुद गोलियां चलाते हैं फिर जनाजे से झूठ बोलते हैं। हद तो यह है मुनाफकत की मियाँ, अपने झंडे से झूठ बोलते हैं। उन पे दरिया ने भेजी है लानत, उन पे दरिया ने भेजी है लानत, जो किनारे से झूठ बोलते हैं। और भौंकते थे जनाबे जहल कभी, अब इशारे से झूठ बोलते हैं। भौंकते थे जनाबे जहल कभी, अब इशारे से झूठ बोलते हैं। मैं तो हैरान हूँ इन्हें सुनकर, किस तरीके से झूठ बोलते हैं। अच्छा बस ठीक है जनाबे सदर। फूल चुनती हुई कासनी लड़कियाँ, रंगज़ारों में खुशबू उड़ाती हुई। फूल चुनती हुई कासनी लड़कियाँ, रास्ते से गुज़रता हुआ अजनबी, रास्ते से गुज़रता हुआ अजनबी और हैरत ज़दा अजनबी लड़कियाँ। बारिशों ने उदासी को गहरा किया और गहरी हुई शाम सी लड़कियाँ। छोटे छोटे खिलौनों की हसरत में गुम, छोटी रह जाती हैं कुछ बड़ी लड़कियाँ। दिल लगाने के आदाब से बेखबर, दिल लगाने के आदाब से बेखबर। दिल दुखाती हैं अक्सर, हैं बज़ाहिर बहुत ही फ़हीमो ज़की। खुद में उलझी हुई बावली लड़कियाँ। कितने किस्से थे जो अनसुने रह गए, कितने किस्से थे जो अनसुने रह गए। अनकही रह गईं बोलती लड़कियाँ। बारिशों और हवाओं की हैं मुंतज़िर, बंद कमरों में जलती हुई लड़कियाँ। किरचियों की तरह चुभने लग जाती हैं, किरचियों की तरह चुभने लग जाती हैं। टूट जाती हैं जब कांच सी लड़कियाँ, किरचियों की तरह चुभने लग जाती हैं। टूट जाती हैं जब कांच सी लड़कियाँ। दिन बिताती हुई शबज़दा औरतें, दिन बिताती हुई शबज़दा औरतें और बहाने बनाती हुई लड़कियाँ। इतने हाथों से ख़ुद को बचाते हुए, इतने हाथों से ख़ुद को बचाते हुए खुरदरी हो गईं रेशमी लड़कियाँ। इतने हाथों से ख़ुद को बचाते हुए खुरदरी हो गईं रेशमी लड़कियाँ। मैंने देखा जो गुल को बिना पैरहन, मैंने देखा जो गुल को बिना पैरहन। मुझसे जलने लगीं कागज़ी लड़कियाँ। मैंने देखा जो गुल को बिना पैरहन,
مجھ سے جلنے لگیں کاغذی لڑکیاں، رنج و وحشت طلب بے نشاں آدمی، رنج و وحشت طلب بے نشاں آدمی، بسترے عیش پر داغ سی لڑکیاں، دل کا دروازہ تم جو کھلا رکھو گے آتی جاتی رہیں گی نئی لڑکیاں، دل کا دروازہ تم جو کھلا رکھو گے آتی جاتی رہیں گی نئی لڑکیاں، نیند آنے لگی رات جانے لگی، نیند آنے لگی رات جانے لگی، خواب ہونے لگیں سرمئی لڑکیاں. بہت شکریہ. کوئی نہیں ہے انت کہ بے انتہا ہوں میں، کوئی نہیں ہے انت کہ بے انتہا ہوں میں، یعنی تیرے خیال سے یکسر جدا ہوں میں، کوئی نہیں ہے انت کہ بے انتہا ہوں میں، یعنی تیرے خیال سے یکسر جدا ہوں میں. اچھا بھلے نہ بول برا ہی سمجھ مجھے، اچھا بھلے نہ بول برا ہی سمجھ مجھے، تو جانتا تو ہے تیرے دل کو لگا ہوں میں، اچھا بھلے نہ بول برا ہی سمجھ مجھے، تو جانتا تو ہے تیرے دل کو لگا ہوں میں. اور سب فلسفے وجود کے مٹی میں مل گئے، سب فلسفے وجود کے مٹی میں مل گئے، ایسی قدیم آگ سے ایک دن ملا ہوں میں، سب فلسفے وجود کے مٹی میں مل گئے، ایسی قدیم آگ سے ایک دن ملا ہوں میں. ماتھے پہ اپنے خون سے لکھ کر تمہارا نام، ماتھے پہ اپنے خون سے لکھ کر تمہارا نام، اس آئینے کے سامنے کب سے کھڑا ہوں میں، ماتھے پہ اپنے خون سے لکھ کر تمہارا نام، اس آئینے کے سامنے کب سے کھڑا ہوں میں. اور کھلنے لگے ہیں کتنے ہی اسرار کائنات، کھلنے لگے ہیں کتنے ہی اسرار کائنات، یہ جب سے اپنے آپ پہ کھلنے لگا ہوں میں، کھلنے لگے ہیں کتنے ہی اسرار کائنات، یہ جب سے اپنے آپ پہ کھلنے لگا ہوں میں. اور سب فلسفے وجود کے مٹی میں مل گئے، ایسی قدیم آگ سے ایک دن ملا ہوں میں. بہت شکریہ. بڑی نوازش ہے. دوست پرانے آ جائیں گے، درد بڑھانے آ جائیں گے، عشق محبت کر کے دیکھو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، عشق محبت کر کے دیکھو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. زندگی رہ کے یوں گزاری ہے، میری ہر سانس مجھ پہ بھاری ہے، اپنی باری پہ آپ بولے تھے اب میں بولوں گی میری باری ہے. میری مرضی آپ کی سماعتوں کی نظر ترنم کے ساتھ. میری مرضی میں اس سے پیار کروں، میری مرضی میں اس سے پیار کروں، میری مرضی میں جان نثار کروں، میری مرضی میں جان نثار کروں، میری مرضی میں ایک بار کروں، میری مرضی ہزار بار کروں، تیری مرضی تو آج بھی نہ ملے، تیری مرضی تو آج بھی نہ ملے، میری مرضی میں انتظار کروں، میری مرضی میں انتظار کروں، تیری مرضی کہ تو کرے سجدہ، تیری مرضی کہ تو کرے سجدہ، میری مرضی میں رقص یار کروں،
میری مرضی میں رقص یار کروں، میری مرضی میں چھوڑ دوں رستا، میری مرضی میں چھوڑ دوں رستا، میری مرضی میں استوار کروں، میری مرضی میں استوار کروں، میری مرضی میں شاعری نہ کروں، میری مرضی میں شاعری نہ کروں، میری مرضی بنا میں یار کروں، میری مرضی بنا میں یار کروں، میری مرضی تجھے لگاؤں گلے، میری مرضی تجھے لگاؤں گلے، میری مرضی میں تجھ پہ وار کروں، میری مرضی میں تجھ پہ وار کروں، میری مرضی میں بھول جاؤں تجھے، میری مرضی میں بھول جاؤں تجھے، میری مرضی میں پھر شمار کروں، میری مرضی میں پھر شمار کروں، میری مرضی چھپاؤں ہم مانا، میری مرضی چھپاؤں ہم مانا، میری مرضی میں آشکار کروں، میری مرضی میں اس سے پیار کروں، میری مرضی میں جان سا ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس مجلس میں ہماری وائس چانسلر بھی تشریف لے کے آئی ہیں، ان کا اس سے لطافت اور مزاح کا خوشنما امتزاج ہدایت صاحب جو کسی تعریف کے محتاج Thank you so much. Again, بے انتہا خوشی ہو رہی ہے یہاں آنے کے بعد. گرینیج کے ساتھ ایک بالکل جیسے فیملی کا سلسلہ ہوتا ہے ویسا ہو گیا. ہر سال یہ خوبصورت پروگرام ہوتا ہے. سو تاخیر کافی ہو چکی، سارے صدر بےتاب بیٹھے، تو آپ کی اجازت سے کچھ اشعار کے سانس چلتی ہے نہ رکتی ہے کدھر جاؤں میں، ایک نگہ بھر کے مجھے دیکھ کے مر جاؤں میں، جی میں آتا ہے تیری نیند چرا لوں دل بھی، تجھ سے اظہار کروں اور مکر جاؤں، مجھ سے کرنا ہے کنارہ تو کرو جاؤ مرو، روبرو بیٹھ کے آہیں نہ بھرو جاؤ مرو، اور تم تو کیا خود سے بھی ملنا نہیں ہوتا ہے میرا، تم تو کیا خود سے بھی ملنا نہیں ہوتا ہے میرا، پھر بھی کرنی ہے محبت تو کرو جاؤ مرو، زندگی کا سوال ہے جانا، زندگی کا سوال ہے جانا، آپ کا کیا خیال ہے جانا، وقت کے بے ثبات لمحوں میں، وقت کے بے ثبات لمحوں میں، ہنس کے جینا کمال ہے جانا، خود سے ملنا بہت
ضروری ہے خود سے ملنا بہت ضروری ہے خود سے ملنا محال ہے جانا خود سے ملنا محال ہے جانا. بہت شکریہ. اور 2-3 اشعار سناتا ہوں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ نظر بھر سے چلا تھا میں سو آیا تھا محبت تک. نظر بھر سے چلا تھا میں سو آیا تھا محبت تک ضرورت میں رہا تیری مگر تیری ضرورت تک. خیال و خواب تھے اس کے سو اس کو دے دیے میں نے خیال و خواب تھے اس کے سو اس کو دے دیے میں نے پھر اس کو سونپ دی آخر دل و جاں کی حکومت. اور محبت قید ہے ایسی کہ اس میں جو بھی آتا ہے محبت قید ہے ایسی کہ اس میں جو بھی آتا ہے تڑپ کر جان دیتا ہے نہیں ہوتی ضمانت تک. اور تمہیں میں یاد رکھوں گا سراسر جھوٹ بولا تھا تمہیں میں یاد رکھوں گا سراسر جھوٹ بولا تھا میں سچ مچ بھول بیٹھا ہوں تمہاری شکل و صورت. علی بابا نصر شاعر سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے منتخب اشعار پیش کرنا ہے. نظم ہے بس کر دو. نظم کا عنوان ہے بس کر دو. بس کر دو بہت ہوا تماشا بس کر دو. اور کتنی جانے جائیں گی کہ تمہیں عقل آئے گی اور کتنی جانے جائیں گی کہ تمہیں عقل آئے گی تم عقل کا ٹھیک استعمال کیوں نہیں کرتے. سوالیہ نشان. کرو بیٹا تم عقل کا ٹھیک استعمال کیوں نہیں کرتے تم انسان کیوں نہیں بنتے. یاد میں تم انسان کیوں نہیں بنتے ہمارا خون پی کر بھی تمہاری پیاس کیوں نہیں بجھتی. وہ اعجاز سمجھ گیا میں نے اسے کہا ہے آپ نے حاصل ڈاکٹر مانا. آپ نظم پہ توجہ کریں آپ کی مہربانی. تم انسان کیوں نہیں بنتے ہمارا خون پی کر بھی تمہاری پیاس کیوں نہیں بجھتی. خود کو آئینے میں دیکھو بھلا کیا وہ تم کو قبول کرتا ہے. نہیں کرتا. مرمت کے نام پر طویل اندھیرا مرمت کے نام پر طویل اندھیرا کیا یہ کھلا تضاد نہیں. مرمت کے نام پر بابا جی مرمت کے نام پر طویل اندھیرا کیا یہ کھلا تضاد نہیں. اور یہ کون سی مرمت ہے جو ٹھیک ہی ہونے کا نام نہیں لیتی. اور یہ کون سی مرمت ہے جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. ہٹا اپنا پیر ہمارے سینے سے چوروں کے آقا ہماری بھاوناؤں سے کھیلنا بند کرو. تمہاری دیواروں پر ہمارے خوابوں کی نمائش کیوں تمہاری دیواروں پر ہمارے خوابوں کی نمائش کیوں. اپنی آنکھوں پر بندھی پیسے کی یہ پٹی کھولو اور اپنی آنکھیں بھی اپنی آنکھوں پر بندھی پیسے کی یہ پٹی کھولو اور اپنی آنکھیں بھی کہ تم دیکھ سکو جو بیج تم نے بویا تھا اس درخت پر پرندے آنے کے نہیں. جو بیج تم نے بویا تھا اس درخت پر پرندے آنے کے نہیں. فوٹو سیشن سے باہر آؤ اور دیکھو شہر کا شہر کھانس رہا ہے. فوٹو سیشن سے باہر آؤ اور دیکھو شہر کا شہر کھانس رہا ہے. سینے اندر جالے اگائے ہیں. ہائے ہائے سینے اندر جالے اگائے ہیں. دھوئیں نے سانس روک رکھی ہے اور مٹی جگر کو کھائے جا رہی ہے. بس کر دو بہت بڑا تماشا بس کر دو. مٹی جگر کو کھائے. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ایک نظم جناب صدر کی اجازت سے. کچھ بھی تو مکمل نہیں. پابند بھی لکھ رہا ہوں جی. کچھ بھی تو مکمل نہیں. ایک کمرہ کمرے میں بکھری کتابیں ایشٹرے میں ادھ بجھا سگریٹ دور رکھی ادھے کی آدھی بوتل. ایک کمرہ کمرے میں بکھری کتابیں ایشٹرے میں ادھ بجھا سگریٹ دور رکھی ادھے کی آدھی بوتل بے وفائی کی ادھوری چٹیاں.
बेवफाई की अधूरी चिट्ठियां, एक पुराना रेडियो जिसकी नशरियात गौर करने पर सुनाई पड़ती, एक पुराना रेडियो जिसकी नशरियात गौर करने पर सुनाई पड़ती, कुर्सी पर औंधे मुंह पड़ा फटा हुआ कोट और कोट की जेब में रखे गुजरी तारीख के 2 टिकट, ताश के 3 उल्टे पत्ते जिन्हें सीधा करने का भी वक्त नहीं आया। बाबा जी, ताश के 3 उल्टे पत्ते जिन्हें सीधा करने का अभी वक्त नहीं आया, एक अधूरा बोसा, एक अधूरा बोसा जिसे वो निशानी के तौर पर छोड़ गई, एक अधूरा बोसा जिसे वो निशानी के तौर पर छोड़ गई, और मैं जो इस कमरे की अलग अलग दिशाओं में बिखरा पड़ा हूँ, कुछ भी तो मुकम्मल नहीं। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई। शुक्रिया। अब गुजारिश गुजार हूँ हिजाज मेहदी से कि वो आएँ और अपने अशार हमारी नज़र में फरमाएं। और आप शायरी समाज फरमा चुके हैं बहुत अच्छी, तो नहीं बस नहीं सुनाऊंगा, शेर ही सुनाऊंगा, इस बात पर वजित हूँ। तो अशार से आगाज करते हैं। सनीचर की सपहरों में किनारे पर किए वादे, सनीचर की सपहरों में किनारे पर किए वादे, हम और तुम भूल जाते हैं, समंदर याद रखता है। सनीचर की सपहरों में किनारे पर किए वादे, हम और तुम भूल जाते हैं, समंदर याद रखता है। बड़ी खुशियों के मौके पर बड़े शहरों के लोग अक्सर, बड़ी खुशियों के मौके पर बड़े शहरों के लोग अक्सर उसी को भूल जाते हैं जो अक्सर मौके पर अक्सर उसी को भूल जाते हैं जो अक्सर याद रखता है। और एक गज़ल के कुछ अशार के, साला बीत गए खुशबू याद न गई, साला बीत गए खुशबू यारी न गई, फूल मुरझा गए और बादे बहारी न गई। साला बीत गए खुशबू यारी न गई, फूल मुरझा गए और बादे बहारी न गई। और सोच से नोच नहीं पाया उसे, और इसकी सोच से नोच नहीं पाया उसे, और इसकी ताके दीवार से तस्वीर उतारी न गई। ताके दीवार से तस्वीर उतारी न गई, और वक्त गुजरा तो सभी तेज नशे टूट गए, वक्त गुजरा तो सभी तेज नशे टूट गए, पर मैं इश्क की बेरहम खुमारी न गई। और मुद्दतों दश्त में सहरा में फिरे हैं, लेकिन मुद्दतों दश्तो बयाबा में फिरे हैं, लेकिन कोई यारा में हिजाज अपनी सवारी न गई। मुद्दतों दश्तो बयाबा में फिरे हैं, लेकिन कोई यारा में हिजाज अपनी सवारी न गई। बहुत शुक्रिया। दिल का अच्छा है मगर बहुत भाई जो फरमाइश आप करते हैं उसके यही शेर मुझे याद आ रहा है। दिल का अच्छा है मगर वक्त के हाथों मजबूर, दिल का अच्छा है मगर वक्त के हाथों मजबूर, हम गरीबों का खुदा भी है हमारे जैसा। जिसके हाथों पे खून अक्सर का, जिसके हाथों पे खून अक्सर का, वही रहबर बना है लश्कर का। यानी जिसके हाथों पे खून अक्सर का, वही रहबर बना है लश्कर का। दोस्तों की जुबान बंद अच्छी, दोस्तों की जुबान बंद अच्छी, जख्म कैसे सहोगे खंजर का। दोस्तों की जुबान बंद अच्छी, जख्म कैसे सहोगे खंजर का। अब तो दरवाजा भेड़ लेते हो, अब तो दरवाजा भेड़ लेते हो, शोर रोकोगे कैसे अंदर का। अब तो दरवाजा भेड़ लेते हो, शोर रोकोगे कैसे अंदर का। और जो भी मिलता है छोड़ जाता है, जो भी मिलता है
چھوڑ جاتا ہے، مسئلہ ہے میرے مقدر کا. جو بھی ملتا ہے چھوڑ جاتا ہے، مسئلہ ہے میرے مقدر کا. اور کون ڈوبا ہے لو خبر شاہد، کون ڈوبا ہے لو خبر شاہد، شور تھمتا نہیں سمندر کا. بس اجازت. چلو یوں بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ خود کو بدل کے دیکھتے ہیں. یہ جو در بند تھے زمانے سے، ان اندھیروں سے نکل کر دیکھتے ہیں. دنیا تو روز بدلتی ہے زمانہ، نئے زمانے میں چل کر دیکھتے ہیں. کوئی ہم سے ملے نہ ملے، اکیلے ہاتھ مل کے دیکھتے ہیں. جلدی رہی منزل کھو گئے سب نشان، جلدی رہی منزل کھو گئے سب نشان. ہم خواب پھر کیوں منزل کے دیکھتے ہیں. چلو یوں بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ خود کو بدل کے دیکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی نظم میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرتی ہوں. میری شناخت. میری شناخت کہ جس کی جستجو کی تھی تہی دل سے، وہی شناخت اب ٹھہری فقط خوابوں کی قربانی. میرا ماضی تھا ایک کمرہ، لڑکپن سے وہ جوانی، وہیں شوکیس میں رکھی کتابیں سب ہی پرانی. میرے میڈل، میری تمغے، میری جرت کی کہانی. میری شناخت اب ٹھہری فقط خوابوں کی قربانی. بڑی فرصت کے لمحے تھے، بڑی فرصت کے لمحے تھے، بڑی راحت کے سمے تھے. لگن کی آگ میں روشن دمکتی آنکھ ستارہ، فلک تک بھر کے ستاروں میں سر شام اجالا. صبح نو کی طرح روشن سے خوابوں میں ہے ویرانی. میری شناخت اب ٹھہری فقط خوابوں کی قربانی. تھینک یو. اب میں درخواست گزار ہوں صدر محفل جانب وارث رضا سے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور شعبہ صحافت کی ایک قداور شخصیت ہیں. ہم جانیں گے ان سے اردو ادب کے حال. گزارش کروں گی جناب وارث رضا سے. تمام حاضرین کرام کا بہت بہت شکریہ. اور منتظمین اگر اس محفل کے یہاں بیٹھے ہیں تو دو گزارشات جو ہے میں ان سے ضرور کرنا چاہوں گا. پہلا تو یہ ہے کہ صدارت کا جو منصب ہوتا ہے خاص طور سے ایسی محافل میں، وہ خاصا دشوار گزار ہوتا ہے، دشوار طلب بھی ہوتا ہے، دشوار گزار بھی ہوتا ہے. اور صدر جو ہے وہ اپنی بات کہنے سے محروم رہ جاتا ہے، دیگر حضرات پر جو ہے گفتگو ہونے لگتی ہے. پہلی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی، میں گرینوچ یونیورسٹی کے جتنے منتظمین ہیں اور خاص طور سے اس محفل کو سنوارنے اور والے جو دوست ہیں، مجھے آپ یقین جانیں کہ میں ترقی پسند تحریک سے مجھے کم از کم 50 برس ہو گئے ہیں میں اس تحریک سے جڑا ہوا ہوں. اور ترقی پسند ادب میرا اوڑھنا بچھونا رہا. انجمن ترقی پسند مصنفین کا میں برسہ برس عہدیدار بھی رہا، اور کیفی اعظمی اور فیض اور سبت حسن اور جتنے بھی بڑے بڑے ادباء ہیں ان میں بیٹھنے کا مجھے جو ہے شرف بھی حاصل ہوا. میں اس حوالے سے یہ جو تمہید میں نے باندھی ہے، آپ یقین جانیں مجھے آج آ کر اتنی خوشی ہوئی ہے یہاں پر. کس وجہ سے؟ گرینوچ یونیورسٹی میں آنے کی وجہ سے زیادہ کہ جس طریقے سے یہ اسٹیج آپ نے رکھا ہے، یہی بنیاد ہے کہ آپ نے مراتب اور وہ جو اونچ نیچ کا جو طبقاتی معاملہ ہے اس کو جو یہاں آ کے ختم کیا ہے. ویری ویری گڈ، بہت اچھا کام. یہ ہمارے ہاں
صدارت کی کرسی الگ ہوتی ہے، مہمان خصوصی کی کرسی الگ ہوتی ہے. یہ میرے خیال میں واقعتاً یہ ادب کا کام بھی نہیں ہے، اور یہ ادبی حضرات کا جو ہے نا منصب بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو کرسی عطا کریں اور کسی کو فرش عطا کریں. تو یہ جو آپ نے روایت رکھی ہے، اور اگر پہلی مرتبہ ہے تو بہت ہی اچھا ہے، اور اس کو مسلسل جاری و ساری رکھیے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ مجھے یہاں نظر آ رہا ہے کہ ایک روزہ اردو کانفرنس، منتظمین سے میری ایک گزارش ہے کہ اگر یہ ایک روزہ ادبی کانفرنس ہوتی یا لفظ اردو کی جگہ ادبی ہوتا تو اس میں بہت ساری چیزوں کے سمانے کی گنجائش ہوتی. تو کائنڈلی آپ اس سے آئندہ میری گزارش ہے کہ اس سے احتراز کیجیے. کیوں کہ جب آپ یہ لکھتے ہیں نا اردو کانفرنس، تو آپ اصل میں اپنے آپ کو پچھاڑاتے ہیں سماج کے مختلف طبقات سے، سماج کی مختلف زبانوں سے اپنے آپ کو پچھڑا دیتے ہیں. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ گرینوچ یونیورسٹی کے منتظمین یہ چاہتے ہوں کہ ان سے دیگر زبانوں کے افراد دور ہو جائیں یا پچھڑ جائیں. تو یہ دو گزارشات تھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی صدارت کا منصب وہ نہیں ہے کہ میں اپنے تمام معزز جتنے بھی میرے کرم فرما شعراء اور نثر نگار یہاں اپنی گزارشات پیش کر کے گئے ہیں، ان پر ظاہر ہے کہ آپ نے گفتگو بھی کرنی ہے اور کرتے بھی رہیں گے، ان کی آپ نے باتیں بھی سنی ہیں. میں چیدہ مجھے ایک بات بہت اچھی نظر آئی. ایک تو حجاز مہندی صاحب، ثنا معیز صاحبہ اور مانا، مجھے نہیں پتہ ان کا پورا نام کیا ہے، ڈاکٹر مانا اور فروخ شمشاد. اب اس میں نے جان بوجھ کر کامی شاہ کا، فروخ اظہار کا اور علی بابا کا اور ہدایت کا نام کیوں نہیں لیا، اس لیے کہ میں ان کو جانتا ہوں. فروخ اظہار کو بھی میں جانتا ہوں، کامی شاہ کو بھی میں جانتا ہوں. اور لیکن مجھے ایک بات بہت اچھی لگی، یعنی جو ان چار دوستوں میں نے جو دیکھا تو مجھے لگا کہ ادب میں کے محاسن اور ادب کے جو لوازمات ہیں وہ کم از کم جو ہے حجاز کے ہاں، ثنا معیز غالباً نام ہے اس بچی کے ہاں، مانا کے پاس اور عمران شمشاد کے پاس یہ جو روایتی اور تہذیبی جو سفر ہے وہ ایک ایسے نوجوانوں کے ہاتھوں میں آیا ہے، کامی شاہ اور فروخ اظہار اور علی بابا اور دیگر دوستوں کے بعد. تو میں بہت پراؤڈ ہوں، ریئلی. مجھے پورا یقین ہے کہ ادب پاکستان میں مرے گا نہیں، اور خاص طور سے سماجی حوالوں سے جو شمشاد نے باتیں کی. دیکھیں ادب جو ہے بنیادی طور سے وہ سماج سے گفتگو کرتا ہے. پہلے اپنے اندر سے گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ گفتگو جو ہے وہ سماج پر منتق کی جاتی ہے. تو سماج سے آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی گفتگو کو سماج کے مختلف جو مفاہیم ہیں اس میں ڈھونڈ بھی رہے ہوتے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چار، چونکہ دوستوں کو میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، دوبارہ میں نام لے لیتا ہوں کہ ثنا معیز ہیں اور حجاز مہندی صاحب ہیں اور عثمان جامعی ہیں اور ڈاکٹر مانا ہیں. تو میں ان سے بہت پرامید، ان کی جو میں نے اس وقت شاعری اور جو بھی ان کا کلام، اس میں جو ندرت خیال اور جو سماج کے ساتھ جڑنے کا جو عمل ہے، ادب برائے ادب ان میں نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. ان میں ادب برائے زندگی کا جو ہے نا ایک نشان ہے، اور یہ بہت 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 خوش آئند بات ہے.
اچھا اب میں آتا ہوں یہ اس بات پر کہ میں نے کہا تھا کہ بھئی صدر کے ساتھ بڑے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بات نہیں کہہ پاتا، چونکہ یہاں اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہے۔ تو ہمارا عنوان ہے ادب، آداب اور شاعری۔ مختلف دوستوں کی شاعری آپ نے سن لی، اس میں داد و تحسین بھی ہوئی، اچھی باتیں بھی ہوئی، لیکن ادب ہے کیا؟ یہ ہے ہمارا بنیادی سوال۔ اور کیا ادب سے آداب پیدا ہوتا ہے؟ اور کیا شاعر جو ہے ادبی محاسن یا ادبی جو سلیقہ، شائستگی اور طریقہ ہے یا سلیقہ ہے یا شائستگی ہے یا ادب ہے، اس کا متقاضی ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو اس سے باندھا جا سکتا ہے؟ یہ پھر کسی کو بھی قید کرنا اور کسی کو بھی مختلف دائروں میں باندھنا یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کسی شاعر کو جو ہے محاسن کی بنیاد پر تو بات کر سکتے ہیں، لیکن شاعر جو ہے وہ تلخ بھی ہو سکتا ہے، اس کو غصہ بھی آ سکتا ہے، وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ تو فوری طور سے آپ کے اوپر الزام لگ جاتا ہے جہاں آپ شاعر تو ہے لیکن اس میں آداب نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر کو اور ادیب کو آداب کے لفظ میں باندھنے کے بجائے اس کو آزاد چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ اچھا تخلیق کار نکلے گا۔ اور اس میں نثر کے حوالے سے، چونکہ میں نثر کا بنیادی طور سے میں نثر کا آدمی ہوں، مجھے پتہ نہیں کیوں کافی عرصے سے ایک شخص ہے عثمان جامعی، اس میں مجھے بہت کمال اس میں وہ نظر آتا ہے، یعنی جس کو کہنا چاہیے نا بہت آگے کا اور بہت یعنی حساس طبیعت کا فرد نظر آتا ہے۔ اس کی جو مختصر تحریریں اگر آپ دیکھیں کبھی وہاں پر جا کر آپ فیس بک پر یا تو وہ جو اس کی سماج سے جو جڑت ہے اور جو اس کی تڑپ ہے اندر سے، وہ اس کی تحریروں میں اور مختصر چیزوں میں نظر آتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اضافہ ہے، اور میں ہاں میں بالکل واقف ہوں اس سے، اور بہت یعنی عثمان جیسے لوگ، اور خوشی ہے اس بات کی کہ یہ میرے ایک بہت ہی محترم ساتھی تھے ہمارے احفاظ الرحمان صاحب، ان کے شاگرد بھی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ فخر ان کو کرنا چاہیے کیونکہ احفاظ تھا ہی اس درجے کا آدمی، اس قابل تھے۔ تو ایک تو نثر کے حوالے سے، دوسرا یہ دوست جو پہلا گڑیا جس نے پیش کیا، وہ دوست جو ہے مسلم انصاری، تو جو گڑیا میں جو سماج میں جو پلٹ کر جو تماچے مارے ہیں، سماج کی جو ابتری کو جو کا اظہار ہے، وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اب یہ تو ہو گئی آپ دوستوں کی بات، علی بابا کی شاعری کی بات یا دوستوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب بنیادی طور سے اسٹوڈنٹس کے لیے عربی کا لفظ ہے، اور ادب کے معنی شائستگی، ادب کے معنی ہی شائستگی ہے۔ جب شائستگی اس کے معنی میں ہے تو اس کے انداز میں بھی شائستگی وہ تقاضا کرتا ہے، ادب کا لفظ جو ہے نا وہ تقاضا کرتا ہے کہ جو اس کو برتے اس میں شائستگی بھی ہونی چاہیے اور اس میں آداب بھی ہونے چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ ادب، شائستگی، آداب، اس کی مختلف
جس کو کہنا چاہیے نا اس کی مختلف شاخیں، ادب کی مختلف شاخیں. اب چونکہ اردو کے حوالے سے میں نے اس پر پہلے ہی اظہار کر دیا کہ میں اس لفظ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ ایک روزہ اردو کانفرنس. میں سمجھتا ہوں کہ ایک روزہ ادبی کانفرنس ہونی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اردو کے حوالے سے اب بات ہوئی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ 17ویں صدی کا غالباً اگر زمانہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، امیر خسرو اس سے تھوڑا سا پہلے کا دور ہے، دوہے امیر خسرو کے، یا ہمارے ہاں نثر میں خمسہ کہا جاتا ہے اردو ادب کا، حالی ہیں، اس میں شبلی ہیں، اس میں جو ہے مولانا محمد حسین آزاد صاحب ہیں. تو اس قسم کے جو اردو کے ترویج اور ترقی کے لیے ان لوگوں نے جو کام کیا. لیکن میری ایک تنقید ہے شبلی پر اور خمسہ، اس کو نثر کے خمسہ کہا جاتا ہے 5 افراد کو. جی 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 تو میری ان پر ایک تنقید بھی ہے، اور تنقید یہ ہے کہ ان میں انہوں نے اس وقت کے سماج کو ڈیبیٹ نہیں کیا ہے. یہ ہے ان کا بڑا پرابلم تھا. مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا معاملات تھے، لیکن اگر ان کی تحریر کا مطالعہ کریں آپ تو انہوں نے سماج کو جو ہے نا ڈسکس نہیں کیا ہے. آج جو مجھے نوجوانوں میں یا عثمان کی یا مسلم کی نثر میں جو سماج سے جو گفتگو ہے، جو سماج سے جو مکالمہ ہے، وہ بڑا اہم مکالمہ ہے. اور یہ مکالمہ میں حالانکہ آپ سے زیادہ مجھے جو یہ اظہار جو ہے نا، یہ اظہار ہی نہیں میرے لیے، میرے گھر کا فرد ہے، میرا اپنا ہے یہ. اور اس کا اظہار کا انداز جو ہے نا وہ بھی بڑا خوبصورت ہے. اور یہ پتہ نہیں کس کو تنگ کرتا ہے، کس کو نہیں کرتا ہے، یہ بھی مجھے پتہ ہے. اور کس کو نہیں کرتا، کس کا احترام کرتا ہے، یہ بھی مجھے پتہ ہے. ایسی کامل شاہ ہے علی بابا ہمارے بہت اچھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادب، آداب اور شاعری، شائستگی کے معنی میں اگر کوئی ادیب اور شاعر اپنے آپ کو اس اہتمام میں نہیں رکھتا جو شائستگی کے اہتمام ہیں، جو اس کے آداب بجا لانے کا سامان مہیا کرتے ہیں، تو وہ اس وقت تک ایک اچھا شاعر اور ایک اچھا نثر نگار اور ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی وقت ہو گیا ہے، دوست بور بھی ہو رہے ہوں گے، اور جو ہے چائے وغیرہ یقیناً ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ بہت بہت شکریہ گرین ویس کا، تمام منتظمین کا. میری اگر تنقید ہے تو اس کو برداشت کیجیے، اور اگر کوئی اس میں کوئی پہلو نکلتا ہے تو یقیناً آپ اپنے پاس رکھیے، اس کو محفوظ رکھیے. بہت شکریہ.